السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271 اور 272 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدو الصدقات، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، تم سب ظاہر کرو، واو الف جمع کی علامت ہے، تا کے معنی تم، تبدو تم ظاہر کرو، الصدقات صدقات کو، فنعم ہے یا، فا کے معنی پس، فنعم ہے یا، فا کے معنی پس، نعمہ اچھا ہے یا وہ، یہ نعمہ کو یاد رکھنے کے لیے نعم نون عین میم یا پھر نعمت، اردو کا لفظ انعام، انعام اور نعمت اچھی چیز ہوتی ہے، تو فنعم ہے یا پس وہ اچھا ہے، وَإِن اور اگر، تخفوہا تم چھپا لو اسے، ہاں اسے، تو تا کے معنی تم، اور خافا واو جو ہے اس کو چھپانے کی عربی ہے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے خفیہ، خیف یہ ہے یا خفیہ اردو والا، یا مخفی میم خیف چھوٹی ہے، تخفوہا تم چھپا لو انہیں، وہ تو اور انہیں دو، وہی تو عطا کرنے والا ہے، الفقراء فقراء کو، فقیروں کو، اور تمہیں انہیں اس کو چھپا کر فقیروں کو دو، فہوا تو وہ، خیر بہتر ہے، خیر لکم تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، یہ جو کفر ہے کافر، اس کا معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی یہ کفر کرنا بھی ہوتا ہے، یہ سارے اصل میں بات ایک ہی ہے، جو کفر کرتا ہے کافر ہوتا ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، اسی لیے کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے جب کاشت کرتا ہے، وَيُكَفِّرُ وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، عنکم من سیئاتکم تمہارے گناہ، تمہاری سیئات، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر اس سے خبر رکھتا ہے، خوب باخبر ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم ان کو چھپا لو اور ان کو فقراء کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ یعنی اللہ تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، دور کر دے گا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ لیسا علیکا، لیسا نہیں، علیکا تم پر نہیں ہے، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، یہ بار بار لفظ آ چکا، آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، من خیر کوئی خیر، کوئی مال کو بھی خیر کہتے ہیں، فَلِأَنفُسِكُمْ تو وہ تمہارے لیے ہے، جو کچھ تم مال خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے،
الا ابتغاء، الا مگر، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، نیا لفظ یاد کر لیں، تم مال خرچ نہیں کرتے مگر حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی، یعنی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہو، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، کوئی مال، من خیرین یوفا، تو پورا پورا دیا جائے گا۔ یوفا کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ وفا یاد رکھیں، واو فے اور الف، وفا، وفا اور بے وفا اس کا اپوزٹ ہے۔ وفا کب کی جاتی ہے؟ جب پورا پورا آگے سے بدلہ دیا جائے تو پھر وفا ہوتی ہے۔ اور فوت بھی یہیں سے ہے، فوت ہونا، جو کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ پورا ہی مر جاتا ہے، اس میں زندگی باقی نہیں رہتی۔ الیکم، تمہاری طرف، وانتم، اور تم، لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اس کا ترجمہ سنیں با محاورہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، تم پر نہیں ہے کہ یہ ہدایت پہ آئیں، بلکہ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کوئی تم کچھ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اور جو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو، کرتے ہی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اجر اسی کا ہے۔ اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی مال، تمہیں اس کا پورا پورا قیامت کے دن کو بریکٹ میں کر لیں، بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دو آیتیں تھیں، آسان سا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو اللہ نے مال دیا ہے، جو چیزیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو صدقہ کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم صدقات کو ظاہراً دو، یعنی اگر تم جب صدقہ دے رہے ہو تمہاری نیت ریاکاری کی نہ ہو، اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ میں دوں گا تو مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی ان غریبوں کو دے دیں گے اور ان کا کام بن جائے گا، یا میں کسی مسجد کو کسی نیک کام کے لیے دے رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر دوسرے بھی دے دیں گے، تو ایک صدقہ کرنے کی لوگوں میں امنگ اور تڑپ پیدا ہوگی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے، اور اس کا اپنا اجر ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے آپ کو بھی اتنا ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم صدقے کو چھپا کر دو تو پھر اس کا اور زیادہ اجر ہے۔ وہ بھلا کیوں ہے کہ چھپا کر صدقہ دینے سے ریاکاری کا بالکل خدشہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہراً صدقہ دینے سے شیطان داؤ بھی لگا سکتا ہے، لیکن جب آپ چھپا کے دے رہے ہیں، کسی کو پتہ تک نہیں ہے، تو پھر شیطان وہاں داؤ نہیں لگا سکتا، یہ اور زیادہ افضل ہے۔ بلکہ صحیح حدیث میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو جن لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو صدقہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ مطلب کیا ہے کہ خوب چھپا کر کرتا ہے۔ اصل میں جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کی عزت نفس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور اسلام کے ہاں مومن کی عزت بہت زیادہ ہے، اور مومن کی عزت سے بڑھ کر کسی اور کی عزت نہیں ہے جو بھی مخلوقات ہے۔ تو اس لیے اس طرح صدقہ دینا کہ اس کی عزت نفس کا خیال رہے، یعنی چھپا کر دیا جائے، تو پھر اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن جب سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، تو یہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے، کھلا رزق بھی عطا فرمائے اور اپنے نام پر دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے چھپ کر۔ اور اس میں ایک بات اور بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ کے نام پر دینا اللہ کی عبادت ہے، کسی اور کے نام پر دینا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے دینا، یا تو ریاکاری ہو جائے گی یا اس کی عبادت ہو جائے گی۔
تو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو عمل ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ دور کر دے گا، یعنی خفیہ صدقہ دینا یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتا ہے، یا پھر جو گناہ انسان نے کرنے تھے اللہ اپنے فضل سے ان گناہوں سے بچا لیتا ہے، گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور کیے ہوئے گناہوں پر اغماض اختیار کرتا ہے، پوچھتا نہیں، ڈھیل دے دیتا ہے، تو گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ آگے فرمایا اگلی آیت میں کہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں، یہ تم پر نہیں کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ اصل میں چند مسلمان اپنے رشتہ دار غیر مسلموں کو ان سے صلہ رحمی نہیں کرتے تھے کہ وہ غیر مسلم ہیں، تو یہ آیت کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ جو فرض صدقات ہیں وہ تو مسلمانوں کو ہی دینے چاہیے، لیکن صلہ رحمی میں اور فرض صدقات کے علاوہ کلوف قلب کے لیے یا پھر جو نفلی صدقات ہیں وہ آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اگرچہ آپ کے رشتہ دار ہوں تو وہ رشتہ داروں کو جب نہیں دیتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا یہ ہدایت پر لانا تمہارا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی مال خرچ کرنے والا جس کو دے رہا ہے اس پر احسان نہیں ہے، وہ تو اپنی فلاح کے لیے دے رہا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اللہ نے پھر توفیق بھی دی ہے دینے کی۔ بہت سارے امیر لوگ ہیں جن کے پاس بڑا مال ہے لیکن وہ نہیں دے سکتے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، تم اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو، کوئی اور اس میں ارادہ نہیں ہوتا، صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کا کام ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو اللہ تمہیں پورا پورا قیامت کے دن دے گا اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو سوال ہو تو آپ پوچھیں۔ جی قاری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ افتخار بات کر رہا ہوں جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ ایک منٹ جی، کال میں بند کر لوں۔